بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ محمد و آل محمد. چلیں جی، جو شروع میں آتے رہیں آصف صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تعاون ہمارا رہے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کتاب کا تعارف تھوڑا پیش کریں، قطر النداء و بلغ الصداق. جو کتاب قطر النداء ہے بلغ الصداق، اصل میں جو مصنف ہیں ابن ہشام کی کتاب ہے، جو ابن ہشام ان کا نام ہے. اور سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی جو کہ خود انہوں نے جو ہے کتاب کے تن میں مقدمے میں بیان کیا کہ اس کو مختصر کر کے انہوں نے مطلب ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کیا کہ جس کتاب کو پڑھنے کے بعد کسی کو جو بھی ہے وہ نحو کے قوانین میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور کسی بھی اور کتاب کی طرف جو ہے وہ اس کو حاجت پیش نہ آئے. تو پھر جب یہ کتاب کو تصنیف کر چکے، کتاب ان کی چھپ کے آ گئی، لوگوں نے پڑھا، تو اس میں ایسی ایسی عبارتیں تھیں کہ جو عام مبتدی طالب ہے، علم ہے جس طرح ہم ہیں، تو ایسی ایسی باتیں تھیں تو ان کو نہ کھولنا اور ان کی شرح کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر شرح نہ کی جاتی تو جو ابتدائی طالب علم ہے وہ اس کو آسانی سے نہ سمجھ سکتے. تو پھر صنف نے کیا کیا کہ خود ہی اپنی کتاب کی خود ہی شرح کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اور اس کو نام دیا، پہلے وہ تھا قطر النداء و بلغ الصداق، اس کو جب شرح کی شرح قطر کتاب النداء. کا شرح قطر النداء و بلغ الصداق. پھر کیا کیا کہ اس کے دو حصے بنائے، ایک ہی کتاب میں جو اس کا اپنا متن تھا ان کا، تو ان کو پہلے مقدم کیا، پھر نیچے جو اس کی شرح تھی پھر وہ پھر لکھی انہوں شرح. نے کیا کیا اس کو پیش کیا، وہ اس لحاظ سے تاکہ جو کتاب اصل تھی اس کا متن سے بھی استفادہ ہو اور نیچے جو شرح ہے اس کو بھی طالب علم پڑھ کر اس کتاب کا متن کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، مصنف نے علم نحو کی تعریف وغیرہ چھوڑ دی اور سیدھا کیا ہے کلمہ اور کلام سے کیا شروع کیا اور کلمہ کی کیا ہے تعریف بیان کی. جی منہال صاحب، کلمہ کی مصنف نے تعریف کیا بیان کی؟ قول مفرد. ٹھیک ہے جی، یہ جو تعریف ہے مصنف کی اور جو باقی نحویوں کی تعریف ہے، باقی نحویوں نے کیا تعریف کی ہے کلمہ کے؟ لفظ دال علی معنی مفرد یا لفظ ما وضع لمعنی مفرد، ایک ہی باتیں. ٹھیک ہے، لیکن مصنف نے کیوں نہیں نحو وغیرہ کو ذکر کیا، ڈائریکٹ کلمہ سے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ واضح تھی باتیں. یعنی آپ جو نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہے کہ ہم نحو صحیح سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ترجمہ سیکھ کر سکیں، اعراب وغیرہ پتہ چل جائے. کوئی تعویل کرنی پڑے گی اور تو کچھ نہیں ہے. جیسے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ مبتدی طالب علم بھی مشکل ہے اور اس کو پھر شرح کر رہے ہیں. شرح کر رہے ہیں لیکن تعریف وغیرہ میں الجھانا نہیں چاہتے. حتیٰ کہ اسم کی جب بحث آئی، کلمہ کی اسم کی انہوں نے تعریف نہیں کی، انہوں نے سیدھا کیا اس کی علامات ذکر کی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مصنف پریکٹیکل تھوڑا زیادہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے جی. منہال صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ مصنف نے جو تعریف کی ہے قول المفرد اور جو نحویوں نے تعریف کی ہے کلمہ کی کہ ما وضع لفظ ما وضع لمعنی المفرد، ان میں جو ہے وہ بہتر اور اچھی تعریف کس کی ہے؟ مصنف یہ یہاں پہ جو صرف قول مفرد کا کی جو ہے تعریف کو تمام کر دے، یہ وجہ یہ بیان کی انہوں نے کہ قول جو ہے جن سے قریب ہے سننے کے لیے اور لفظ جو ہے جن سے بعید ہے. تو اگر لفظ کو جو ہے پہلے کہتے ہیں اللفظ الکلمہ لفظ، تو اس میں جو ہے جن سے بعید کو ذکر کرنا پڑتا اور اس کے لیے پھر فصل لانی پڑتی. یعنی کہ اور یہ معیب ہے، یعنی کہ پہلے جن سے بعید کو ذکر کرے پھر جن سے قریب کو. اگر جن سے قریب جو ہے تو مصنف نے پہلے جن سے قریب کو جب ذکر کیا تو اس سے مستغنی ہو گئے لفظ سے، تو انہوں نے پھر جو ہے جن سے قریب قول کو ذکر کر دی. جی ٹھیک ہوگی. اسی کو عرفان صاحب بیان کریں کہ لفظ اور قول میں کیا فرق ہے اور کیا نسبت ہے؟ لفظ جو ہے یہ عام ہے، قول جو ہے یہ خاص ہے. لفظ عام کیسے ہے، اس کے کتنے افراد ہیں؟ یعنی لفظ میں تمام چیزیں آ جاتی ہاں، ہیں. لفظ میں یعنی وہ لفظ بھی آ جاتا ہے جس کا معنی ہو اور جس کا معنی نہ ہو، یعنی اس سے کیا کہتے ہیں محمل بھی آ جاتا ہے، ہاں محمل بھی آ جاتا ہے اور مستعمل بھی آ جاتا ہے. لیکن جو قول ہے قول ہے اس میں لفظ فقط مستعمل آتا ہے، فقط مستعمل جس آتا کا معنی ہو. ہے، جس کا معنی ہو. مثلا زائد ہے تو اس کا تو معنی ہے، دائز کا معنی نہیں ہے، ٹھیک تو ہوگا. وہ آ جائے گا محمل میں. جو زائد ہے یہ مستعمل میں آ جائے گا. اس طرح ٹھیک. پانی ہے یا اور بھی مثالیں جیسے ہوتی ہیں. اگر ایک سوال تھا ولا ینعکس جو کہا گیا یہاں پہ ولا ینعکس لغت
مراد ہے نا. ہاں لغوی الٹا ہونے کے معنی میں. نہیں بلا ینعکس یعنی لفظ، یعنی لفظ کا ینعکس یعنی یہ جو عبارت ہے اس میں اسے منطقی نہیں لحاظ ہے. ہاں عکس نہیں، منطق والا عکس مراد نہیں ہے، لغوی مراد ہے. لغوی ہے نا. الٹ نہیں ہے، یعنی الٹ کے معنی میں نا. کہاں تھی عبارت ولا ینعکس؟ یہ ہے مراد باللفظ سے مراد یہ ہے ان کل قول لفظ ولا ینعکس، ان کل قول لفظ ولا ينعكس، یعنی ہر قول جو ہے لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے بارے یعنی ہر اس کا برعکس نہیں ہے. ہر لفظ قول نہیں ہوتا، یہ جملہ باعتبار لغت مراد بے اعتبار لغت مراد ہے. نا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لفظ قول نہیں ہوتا. کیونکہ ہر لفظ قول ہوتا ہے، نہیں، وہ ہاں تو ہر لفظ لفظ ہوتا قول ہے، نہیں. لیکن ہر لفظ قول نہیں، کیونکہ جو لفظ کی محمل قسم اس کو ہم کیا قول نہیں کہتے. ٹھیک. مطلب کلیہ کا جو ہے وہ مطلب کلیہ ہی آتا ہے لغت کے لحاظ سے نا. وہ اگر عکس بھی آپ لے لیں منطق والا پھر بھی تو معنی ٹھیک ہی بنتا ہے، صحیح بنتا ہے، غلط تو نہیں بنتا. چلیں اس کے بعد جو ہے وہ اور کون سے اہم نقطہ ہے. لفظ مستعمل کا ایک اور نام بھی ہے، موضوع بھی کہتے ہیں، لفظ موضوع بھی کہتے غیر ہیں. محمل بھی کہتے ہیں. لفظ غیر معمل، لفظ موضوع اور لفظ ما وضع، ٹھیک ہے، لفظ لہو مانن، یہ اس طرح مختلف تعبیرات ہو جائیں گی. قول خود اس کا ایک ہی معنی ہے نا، قول موضوع ہاں قول کا ایک ہی معنی ہے. مفرد کا کیا معنی ہے؟ کیوں شاہ صاحب کو مفرد جب ہم کہتے ہیں قول مفرد ہو جائے، مفرد اور مرکب میں کیا فرق کریں گے؟ یعنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ ایک خاص ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی زیادہ جملہ نہیں ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، یعنی زیادہ وہ لفظوں سے نہیں بنا ہوتا. ایک اور مثلا نے اس کی تعبیر بیان کی تھی یہاں پہ. ہاں جی سجاد صاحب نام ہے نا جی، سجاد صاحب مفرد کی کیا شرح بیان کریں گے؟ ہاں نہیں ذہن میں کیا میں نال صاحب آپ تو دیر سے ہیں آصف صاحب. کہتے ہیں کہ جس کا جز جو ہے اس کے معنی کا جز. ہاں یہ ما لا یدل جزءہ علی جزء معنیٰ، یعنی جس کے آپ جز کر دیں تو معنی کے کیا جز نہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ منطق والی معنی ہے، پوری سیم تعریف خلاصۃ المنطق ہے. خلاصۃ منطق والی. لیکن اس کے اوپر اشکال بھی ہوتا ہے. مثلا عبداللہ جو ہے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ عبداللہ اگر علم لیں گے تو مفرد ہے. ہاں اگر علم لیں گے تو مفرد، اگر علم نہیں لیں گے لغوی معنی میں لیں گے تو کیا ہوگا؟ مرکب ہو جائے گا. کیونکہ علم میں تو یہ بندے کا نام ہے نا. جب یہ بندے کا نام ہے یعنی فلاں کا بیٹے کا نام ہم نے عبداللہ رکھا، تو اب عبد کو الگ کریں اللہ کو الگ کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، بندے کے ٹکڑے تو نہیں ہو جائیں گے نا. ہاں بندے کے ٹکڑے تو نہیں ہوں گے نا. لیکن اگر آپ نے عبداللہ کو لغوی معنی میں رکھا تو پھر کیا ہے معنی کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، منطقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب نہیں ہوگا. منطقی اعتبار سے ہاں منطقی اعتبار سے جو عبداللہ ہے یہ مرکب نہیں ہونا چاہیے. کون سا عبداللہ؟ جو علم ہے. ٹھیک ہے، لیکن نحوی اعتبار سے اسے مرکب ہونا چاہیے نا. کیونکہ دلالت کر رہا ہے. ہاں جب یہ مرکب ہے تو پھر اس کے اوپر مصنف کی تعریف فٹ نہیں بیٹھتی. مصنف نے تعریف کیا تھی کہ جس کے جز کریں تو معنی کے جز بھی ہو جاتے ہیں. مصنف سے ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ تو یہاں پہ علم ہے، اس کے جب جز کرتے ہیں تو معنی کے جز تو نہیں ہوتے، تو پھر آپ اس کو مرکب نہ کہ مفرد کہیں. اگر مصنف عبداللہ کو مفرد کہتے ہیں تو سارے ناوی اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ ناوی سارے عبداللہ کو کیا لیتے ہیں؟ مرکب لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ ناویوں میں جو مرکب کی تعریف ہے نا، وہ مرکب مفرد یہ تعریف کرتے ہیں کہ مفرد کا ایک اعراب ہوتا ہے اور مرکب میں کیا ہے 2 اعراب ہوتے ہیں، 2 کی ترکیبیں ہوتی ہیں. تو جہاں پہ مضاف مضاف الیہ آ جائے گا وہ 2 اعراب ہو گئے وہاں پہ. مفرد میں کیا ایک ہی اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی جس کے اندر اعراب آ جائے کوئی نہ کوئی 2 اعراب آ جائیں تو وہ اس طرح کی کیا دقیق تعریف ہے. بہرحال وہ یعنی وہ اعراب کے مطابق چلتے ہیں. لیکن عبداللہ کے یعنی وہ 2 اعراب بھی کریں گے، نام ایک ہے لیکن وہ اعراب وہ 2 ہی کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ عبداللہ جو ہے وہ مرکب ہے. نحوی سے مرکب کہتے ہیں نا، اس مرکب کہتے ہیں. یعنی ایک عبد کو علیحدہ کر لیتے ہیں. اسماء مرکب اسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسماء مرکب ہے. اسماء مرکب کی پر بحث کرتے ہیں آگے. یہ ہوگی کس کی بحث؟ ہاں لفظ کی اگر تعریف آپ سے پوچھیں تو آپ کیا کریں گے؟ لفظ کی تعریف فقط کہیں لفظ کی تعریف بیان کرو. مشتمل، ہاں المشتمل علی بعض ہاں علی بعض الحروف،
ایسی آواز جو بعض حروف کے اوپر کیا ہو مشتمل ہو. سواء او لم یدل، چاہے اس کا کوئی معنی ہو یا کوئی معنی نہ ہو. یہ کیا لفظ کی ہم تعریف کریں گے. اچھا جی، کلمہ کی ہم نے کتنی اقسام بیان کی؟ 3 اقسام بیان کی، اسم فعل اور حرف. اسم فعل اور حرف میں یہ حرف کیا ہے؟ کلمہ ہے. یعنی حرف کا بھی کیا ہوگا؟ معنی ہوگا نا. حرف کیا ہے؟ قول مفرد ہے، حرف کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم نے کہا کہ حرف کلمہ کی قسم ہے تو حرف کا کیا ہونا چاہیے؟ معنی ہونا چاہیے. تو پھر یہ جو نحو میں کہتے ہیں کہ حرف کا معنی نہیں ہوتا، تو جب کہ کہتے ہیں اسے کلمہ کی قسم ہے. اور سے حروف تہجی مراد لیتے ہیں جس کا کہتے ہیں کہ معنی نہیں ہوتا. مبانی یا مراد نہیں، معانی مراد ہے. جو قسم ہے اسم فعل کی. نہیں، حرف کا معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہلے یہ فیصلہ کریں. حرف کی 2 قسمیں ہیں. حرف کی 2 قسمیں. مبانی ہو تو معنی ہوگا، اگر مبانی نہیں ہے تو معنی نہیں، مبانی ہو تو مبانی مطلب تہجی والا نا. وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تہجی والے ان کا معنی نہیں ہوتا. ہاں، ان کا معنی نہیں ہوتا. دوسرے حروف تمکین وغیرہ یہ ہاں، ان کا معنی ہوتا ہے، لیکن ان کا جو معنی ہے وہ مستقل نہیں ہوتا. مستقل غیر مستقل. ہاں، معنی ہوتا ہے لیکن غیر مستقل ہوتا ہے. دوسرے کے ساتھ مل کر یعنی دوسرے کے ساتھ مل کے اس کا مکمل کیا معنی ادا ہوتا ہے، ورنہ کیا غیر مستقل ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. یہ اسم کی تعریف مصنف نے کیا کی ہے؟ ہم کہیں گے اسم کی مصنف نے تعریف نہیں کی. اسم کی بات کیا ہے؟ مصنف نے علامات بیان کی. الف لام و شروع میں 2 علامتیں بیان دو کی ہیں. علامتیں ہیں. آخر میں جو ہے تنوین اور یعنی یا ایک علامات ظاہری ہے، ہی اس کی تعریف ہے. ایک ظاہری- علامات اس کی پہچان ہے. ایک ظاہری ہے، ایک ظاہری قسم ہے، اور ایک کیا ہے اس کی وہ تقدیر کی علامت ظاہری اور علامت معنوی. معنی. ظاہری کی پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی. ظاہری کے 2 شروع والی ہوگی جی، ایک آخر والا. اور جو معنوی ہے وہ حدیثان ہوگی. وہ ایک ہی ہو جائے گا. مسند الہ بھی آ جاتا ہے اور مضاف الہ بھی آ جاتا ہے بعض جو ہے اس میں. بعض اوقات جو ہے مثلا بغدادیون کہتے ہیں یا یہ نسبتی بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو جی. سجاد صاحب، جو ظاہری علامتیں ہیں یہ کون سی ہیں اسم کی پہچان کی؟ الف لام ہوگی اور تنوین ہوگی. ٹھیک ہے، الف لام اور تنوین. تنوین کی کیا تعریف کریں گے؟ ایسی نون کی ایسی آواز. ٹھیک ہے، نون کی آواز جو لکھنے میں نہ ہوتی ہو، بولنے میں ہوتی ہو، اور ہوتی کیا ہو؟ تاکید کے لیے بھی کہنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے دقیق ہے کہ اعراب اور معرب میں کیا فرق ہے؟ اعراب وہ ہوتا ہے یعنی جو مثلا کسی لفظ پر آتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. معرب وہ یعنی تبدیلی مثلا آخر میں تبدیلی نہیں. ما الذي يتغير آخره بسبب عامل کی وجہ سے جس کا آخر تبدیل کر دے. عامل کی وجہ سے معمول کے اوپر جو تبدیلی واقع ہو اس کے آخر پہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں. اور عامل ہاں، کی تبدیلی وجہ سے کو جو تغیر. تبدیلی واقع ہو وہی تغیر. اور عامل کی وجہ سے جو تغیر واقع ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو معرب کہتے ہیں. نہیں، تغیر کو خود تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ایسی تبدیلی جو عوامل کی وجہ سے ہو اور آخر کلمہ پہ ہو. جی. اور جس پر کسی عامل کی وجہ سے کیا ہو تغیر، اور جس چیز پر، جس کلمہ پر یہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے اس کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الاعراب کی تعریف کیا ہوگی؟ ہو تغیر. جی کون سا تغیر؟ الحاصل بسبب العوامل. اور کہاں پہ حاصل ہو؟ الحاصل فی آخر الکلمت. یعنی التغیر فی آخر الکلمت بسبب العوامل. اس تغیر کو نقول کیا کہتے ہیں؟ نقول له اعرابا. اس تغیر کو ہم اعراب کہتے ہیں. وہ تغیر اعراب کا لائے گا، اور وہ جو خود ہے وہ خود معرب کا لائے گا. اور جس کے اوپر یہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے وہ معرب. وہ معرب لگے. یعنی پاکستان اس وقت معرب ہے نا، تبدیلی پاکستان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک اور بھی سوال تھا، ہم نے شاید ذہن میں ہوگا، وہ یہ کیا تھا کہ اسم کی ساری علامات کیوں نہیں ذکر کی؟ ہاں، وہ اہم ہے ذکر کیے ہیں. یہ بھی تعویل ہے، یہ بھی تعویل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بات اس وجہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری جو اسم کی علامتیں ہیں وہ حدیث و عنہ میں کیا چلی جاتی ہیں. اس میں پھر وہ سارے شامل ہوتے ہیں. ہاں، اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. جی مدر سے بعض جو ظاہری علامات ہیں ان کا تعلق اول سے ہے، بعض کا آخر سے ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ اول ہی، تو اس سے مراد ہر وہ علامت ہے جو کہ اسم کے شروع میں واقع ہوتی ہے. جب انہوں نے کہا ہے نا کہ آخر ہی، تو اس سے مراد ہر وہ ظاہری علامت ہے. اور بعض کی یہاں پہ اس نے پھر وہ آگے مثال دی بھی ہیں، جیسے ہی نا اذن جو ہے یہ ایک طرح کی قسم میں سے ہے اس طرح. تو اول اور آخر کو جب انہوں نے مطلقاً کہا ہے تو ان میں ساری علامات شامل ہیں، چاہے اس کے اول والی ہو چاہے آخر والی. پھر بعض کو انہوں نے شاید کہ وہ مثال دی ہے.
مثلا یا نسبتی آ جاتی ہے وہ آخر میں نسبت آخر کی ہو جائے گی. جی جن کا تعلق آخر سے ہے وہ آخر سے آئیں گی. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ آصف صاحب کے جواب کو تھوڑا مزید کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ کہا ہے کہ علامتیں کچھ اول میں ہوتی ہیں کچھ آخر میں ہوتی ہیں، اور اول کی فقط ایک مثال دی ال کے ذریعے سے اور آخر کی ایک مثال دی تنوین کے ذریعے سے. تو مصنف نے مثالیں تھوڑی دی ہیں، علامت پوری بیان کی ہے. تو آپ اور مثالیں ڈھونڈ لیں کہ جہاں پہ آخر پہ تبدیلی آتی ہے وہ علامت مثلا کیا ہے، جر واقع ہو جاتی ہے، یا حرف ندا کیا ہے، یہ شروع والی علامت لگا دیں. اول کی علامت کیا ہے، اول ایک ان کا الف لام داخل ہوتا ہے، تو ایک اور آپ مثال اضافہ کر دیں کہ یا جو ہے اس کے اوپر داخل ہو، یا زید ہو. ٹھیک ہے، اول میں اول کے یہ اضافہ کر دیں. یا حرف ندا جو ہے یہ اسم کی علامت آ جائے گی. یعنی یا جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، یا مثلا فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، حرف کے اوپر داخل نہیں ہوتا، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ نہیں اس میں آ جائیں گے. یہ ایک یعنی ایک جواب آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معنوی علامت بتائی، تو معنوی علامت کا کیا معنی ہے، الحدیث عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں خبر دی جانا. اس کے بارے میں لفظ خبر آپ نہ کہیں، کیونکہ خبر سے نسبت دی جائے، گفتگو کی جائے. گفتگو کی جائے. اگر اس ہاں. کو بلایا جائے گا تب بھی ہاں، گفتگو میں اب خبر بھی ہو سکتی ہے، گفتگو میں خبر بھی ہو سکتی ہے، گفتگو میں مفعول بھی واقع ہو سکتا ہے، گفتگو میں فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے، گفتگو میں مجرور بھی واقع ہو سکتا ہے، گفتگو میں وہ مضاف الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے، گفتگو میں وہ نسبی بھی واقع ہو سکتا ہے، گفتگو میں وہ منادہ بھی واقع ہو سکتا ہے. تو یہ 6-7 یہ ہیں گفتگو کے طریقے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے مصنف نے الخبر عنہ کو تعبیر نہیں کیا، الحدیث عنہ کی تعبیر کیا کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، چاہے وہ خبر کے طور پہ کی جائے یا آپ آگے بناتے جائیں، چاہے مبتدا کے طور پہ کی جائے، جیسے کی جائے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تعبیر کیا دقیق ہے. واضح. تو اس کا مطلب ہے کہ فعل کے بارے میں اور حرف کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ من حرف و جارن، تو یہاں پہ ہم نے من کے بارے میں گفتگو کر دی ہے نا. تو من کیا ہے، حرف جارہ ہے. یعنی من کو لفظ کے اعتبار سے، ہاں لفظ کیا اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ من حرف جارہ ہے تو ہم من کو حرف کو ہم بطور حرف کے اسے حرف جارہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ من ہے یہ کیا حرف جارہ ہے. کلمہ جو ہے من ہے یہ حرف جارہ ہے، کلمہ من یہ لفظ جارہ. اچھا جی، یہ ہماری بحث مبنی کے اوپر کیا ہماری بحث تھی. مبنی کی تعریف کیا ہے جی، کوئی مبنی کی تعریف بیان کرے؟ ہاں، آخر جو ہے وہ کسی عامل کے آنے سے متغیر، آنے کے وجہ سے تبدیل نہ ہو اس کا. ہر حالت میں ایک ہی رہتا ہے. مثلا ہاں اولا آتا ہے تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یا اس میں مسئول آ جاتا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. تبدیل نہیں آتی. ہم کسی بھی چیز کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس کا ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے. یعنی فرض کیا اگر اس چیز میں کوئی ایسی نسبت ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر جس چیز میں نسبت دیکھی جاتی ہے تبھی اسی نسبت کے اعتبار سے اس کو نام دیا جاتا ہے. ہم نے کہا مبنی، ہم نے کہا مورب. مورب کو ہم نے مورب کیوں کہا؟ اس میں کیا ایسی مطلب ہم نے صفت دیکھی، ایسی نسبت دیکھی جس کی وجہ سے ہم نے مورب. ہم مناسبت، آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ ڈکشنری کے معنی کی اور جو اصطلاح کا معنی ہے اس میں کیا مناسبت ہے. کیا مناسبت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مورب کہا. ہاں جی، کوئی بیان کرے، کوئی مناسبت بیان کر سکتے ہیں؟ مناسبت کیا ہے، یعنی مورب کو مورب کیوں کہتے ہیں؟ محرم کو یعنی محرم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے کیونکہ وہ بدل جاتا ہے، اور محرم کا معنی جو آپ نے بیان کرنا کیونکہ اصل ہے اور مبنی اور اصل بھی ہے، اور ذکر بھی اصل ہم یہ نے ہے نام کہ کا عامل آنے کی وجہ سے وہ تبدیل بھی محور ہوتی ہے. مرکز بھی مورب ہونا ہے. مبنی اصل کا یہی ہے. جی آصف صاحب. لغت میں مورب کے 3 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے بیان کرنا. مورب کو مورب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب اس کے اوپر جو بھی عامل آتا ہے نا، یہ اس عامل کے عمل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مورب. مورب پھر اس میں فاعل ہونا چاہیے تھا نا، مورب بیان کرنے والا. ہاں نہیں، تو یہ فقط معنی ہے، اس میں خود مفعول کا ہے. معنی نہیں ہے، فقط ڈکشنری کا ایک معنی بتا رہے ہیں. نہیں، وہ بیان مناسبت صحیح کر کے جوڑے نا. ٹھیک ہے، ہاں. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر عامل کا جو عمل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اصل وہی ہوتا ہے نا، تبدیلی. ہاں، اس میں مورب آپ یوں کہیں کہ اس میں مورب وہ اسم کے جس کو بیان کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے، جس اسم کو جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، یعنی جس کے معنی کو واضح کر دیا جائے. تو جس اسم کے اوپر فرض کریں فاعل کے لیے حرکت آ گئی، مثلا ضرب زید
عمرن. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ زید نے خود بیان کر دیا. کس کو بیان کر دیا؟ کہ میں فاعل ہوں. تو یہاں پہ یعنی مناسب یہ ہوتا تھا کہ اس میں فاعل اسے کہتے ہیں بیان کرنے والا. لیکن آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں مفعول کہہ رہے ہیں. تو وہ اب یوں کہہ رہے ہیں کہ زید کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں معنی کو بیان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اظہار کنندے پہ تو فاعل کا بنتا ہے نا معنی. تو وہی نا جس کے اندر اظہار کر دیا گیا. پھر معرب فیہ کہنا چاہیے. معرب فیہ پھر کہنا چاہیے. یعنی بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. زبردستی آپ بنائیں تھوڑی سی کہ آپ یوں کہیں کہ جس اسم کو بیان کر دیا گیا ہو. معرب یعنی جس اسم کو بیان کر دیا گیا ہو. معرب کیا ہے؟ اسم کون سا؟ جس اسم کو بیان کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مبنی ہوتا ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا, وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کا بیان واضح نہیں ہوتا. تو جس اسم کو بیان کر دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. بیان کر دیا جائے, آپ کے اس کو مزید کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو کیا بیان کر دیا جائے, ورنہ اس سے بات ہٹے گی نہیں. تو مبنی کی پھر کیا مناسبت بنے گی؟ بنا کا مطلب اس کا ثابت ہونا. ہاں تو یہ بھی اس میں مفعول ہے نا, مبنی بھی. تو مبنویوں یعنی جس اسم کو ثابت کر دیا گیا ہو. ثابت کس کے اوپر کر دیا گیا ہو؟ ایک ہی حالت کے اوپر ثابت کر دیا گیا ہو مبنی کو. تقدیری تبدیلی بھی نہیں آتی نا مبنی میں. ہاں مبنی میں تقدیری تبدیلی بھی نہیں آتی. یہ ناویوں کی کیا ہے بڑی ایک بات ہے کہ وہ جو اعراب تقدیری ہے نا موسیٰ اور عیسیٰ میں, کل منہال صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے. یعنی ہا اولائے کو مبنی کہتے ہیں اور موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں. حالانکہ دونوں کے اوپر کیا ہے؟ تبدیلی واقع نہیں ہوتی. مثلا آپ یہ کہیں کہ رأیت موسیٰ یا رأیت ہا اولائے, دونوں میں تبدیلی نہیں ہوئی, دونوں میں مفعول واقع ہو رہے ہیں. لیکن ناوی کیا کہتے ہیں؟ ناوی کہتے ہیں نہیں, ہا اولا کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. لیکن موسیٰ کے اوپر تبدیلی واقع ہوگی ہے, اور یہ تبدیلی کیا ہے؟ تقدیری ہے, ظاہری نہیں ہے. اور یہاں سے وہ اعراب کی کیا ہے؟ دو قسمیں کرتے ہیں کہ یا اعراب ظاہری ہوتا ہے یا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. پھر مبنی کو کہتے ہیں کہ مبنی کے پھر کیا کوئی اعراب نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں نہیں, مبنی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, نہ تقدیری ہوتا ہے نہ ظاہری ہوتا ہے. اس کے محل کا اعراب ہوتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا محلن منصوب ہے. ہا اولائی کو کیا کہتے ہیں؟ محلن منصوب ہے. یعنی ہا اولائی ایک ایسی جگہ پہ آیا ہے, ایک ایسے محل پہ آیا ہوا ہے کہ اگر اس محل پہ کوئی معرب آتا تو اس کے اندر کیا ہو جاتی؟ تبدیلی ہو جاتی. ٹھیک ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اب یہ ان کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, راز کیا ہے, وہ نہیں پتہ ابھی تک. مبنی ایسے میں ہیں مبنی اصل سے تعبیر کرتے ہیں جن کا محلن اعراب بھی نہیں ہوتا. محلن بھی نہیں ہوتا اعراب. جیسے لا محل له من الاعراب من حرف جر لا محل له من الاعراب. ہاں ٹھیک ہے. احسن تو خود جملوں کا کچھ نہیں ہوتا محل اعراب. ہاں بہت سارے جملے آتے ہیں جن کا کوئی محل اعراب کا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ یعنی کچھ مبنی کا محل اعراب ہوتا ہے اور کچھ کا محل اعراب ہی نہیں ہوتا. تو یہ اس میں آپ فرق رکھیں گے تھوڑا سا. اب وہ یعنی اب ان کو کیسے پتہ چلا کہ عیسیٰ کے اندر تبدیلی آئی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہاں وہ کیسے کھولا, اس کو اندر سے چیک کیا. دلیل تو ہوگی نا ان کے پاس, ایسی بات تو ڈھونڈ لیں دلیل, مجھے تو نہیں ملی تھی. ہوگی تو صحیح, کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی, دلیل تو نہیں کوئی. ہاں ناویوں کی تعویل میں کیا عجیب ہے. ویسے ایسی باتوں کو کرنے کے لیے انسان کو کچھ زیادہ ہی مطلب وہ ڈاکٹر کرنی پڑے گی, دقیق زیادہ ہے. چلیں جی کافی ہے جی. اللہ موفق کرے. ایک درود پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ علیہ. کوئی آپ میں سے اس کا کوئی خلاصہ وغیرہ کچھ لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا؟ لکھ رہے ہیں آپ, شرح لکھ رہے ہیں, خلاصہ لکھ رہے ہیں, خلاصہ لکھ رہے ہیں. اردو میں ہے کوئی اس کی شرح وغیرہ کسی لکھی ہے؟ اردو میں ایک شرح ہے, خاطر النساء کی شرح ہے. کیسی لکھی ہوئی؟ یعنی باقاعدہ پوری مسلسل یعنی کتاب ہے. نارمل ہے, زیادہ نہیں ہونے ہوئی. اچھا زیادہ نہیں ہے تقریباً. ہاں نہیں بند کر. اچھی شرح ہے یعنی